الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا آپ دیکھ رہے ہیں ٹی فٹ بال فینس۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے مسئلے کے لیے حاضر ہوا جس کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں جہاں بھی لوگ یہ میسیج سن رہے ہیں، یہ بات سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ میسیج وہاں تک پہنچا دے جو ممالک ملکوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، پاکستان کو بنے ہوئے کم و بیش 75 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا یار؟ کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے یار؟ وہاں پہ عورتوں کو عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جانیں محفوظ نہیں ہیں، بچوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یار یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہم یہ ظلم دیکھیں گے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ تو کسی غیر مسلم کو ظلم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ یار کب ہم اپنے بھائیوں کی اس طرح کی حالتیں دیکھیں گے یار؟ کب تک یہ چلے گا؟ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ کریں، اقوام متحدہ میں لے کے جائیں اس فیصلے کو۔ کیوں آ کے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے؟ کیا ہو گیا یار؟ کیا بنے گا یار ہم لوگوں کا؟ ہم لوگوں کو مہنگائی کے مسئلے میں ڈالا ہوا ہے۔ کبھی یہ چیز مہنگی ہوگی، کبھی تیل مہنگا ہوگا، کبھی آٹا مہنگا ہوگا، کبھی گھی مہنگا ہو گیا۔ اب لوگ پریشان ہیں، نہ گھر کے کرایہ دے سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم کا خرچہ ان کے اوپر ہے۔ اب تیل کا مسئلہ ہے، اب پیٹرول 240-30 روپے لیٹر ہے۔ اب ہم لوگوں کو صرف ان مسئلوں میں ان لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اب کشمیر میں اتنا ظلم ہوتا ہے، کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ سوچو یار اس کے بارے میں۔ میرا آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کے اوپر غور کریں اور سب ایک ہو کر، اگر ہم سب ایک ہو گئے انشاءاللہ عز و جل یہ جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، گارنٹی کے ساتھ۔ صرف ہم لوگوں کو ایک ہونا ہے۔ جس دن ہم لوگ ایک ہو گئے اسی دن ہمارے فیصلے حل ہو جائیں گے۔ یہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ صرف ہم لوگوں کو ایک ہونا ہے۔ وہ پتہ نہیں کب ہوں گے، جب یہاں سے ہم رخصت ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد پھر کیا فائدہ؟ وہاں پہ بھی روز قیامت بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اس کا کون جواب دے گا؟ آپ کے اندر ہمت ہے جواب دینے کی؟ آپ کے اندر ہمت ہے جواب دینے کی؟ نہیں نا؟ تو کیا کرو گے جب وہاں پہ روز قیامت اللہ پاک نے پوچھ لیا کہ لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا تو تم لوگوں نے کیا کرا؟ ہم کہیں گے یا اللہ ہم تو گانے بازوں میں لگے ہوئے تھے، فلمیں ڈراموں میں لگے ہوئے تھے، بس اسی میں لگے ہوئے رہے، ہمیں کیا خبر کہ لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ پھر اس وقت دیکھا جائے گا۔ جتنا لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کا جواب تو دینا ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ جہاد کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے جہاد کرو، اور ہم لوگ ایسے بیٹھے ہیں۔ سوچو کیا بنے گا ہمارا؟ میری آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے، مہربانی کر کے سب ایک ہو جائیں اور
یہ جو ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، ان کو ختم کیا جائے۔ کبھی فلسطین پر ظلم ہوتا ہے، کبھی کشمیر پر ظلم ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ کسی کامیابی کی طرف جاتے ہیں یا کوئی ہمارا مسئلہ حل ہونے والا ہوتا ہے، یہ لوگ یا تو ناعوذ باللہ گستاخی کر دیتے ہیں یا تو پھر کسی مسلمان ممالک کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ صرف ہم لوگوں کو جو ہے اسی کاموں میں لگایا ہے۔ ارے کب نکلیں گے ہم اس چیز سے؟ کب ہم ایک ہوں گے؟ جب تک ہم ایک نہیں ہوئے تو یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، ایسے ہی حکمرانوں کے نیچے ہم لوگ دبتے رہیں گے۔ سوچو کیا بنے گا ہمارا، سوچے سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔